بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امجد علی حاضر خدمت ہے۔ دوستو آج بات یہ کرنی ہے کہ بہت سے کمنٹس آئے ہیں کہ ہمارے پودوں پہ فروٹ تو لگ رہا ہے، مثلا پمکن کدو لگ رہا ہے، فروٹ تو بہت لگ رہا ہے، یعنی کہ جس طرح یہ دیکھیں اس طرح فروٹ تو بڑا لگ رہا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہی فروٹ جو ہے نا وہ تھوڑا بڑا ہو کے یا چھوٹا ہی سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیکھیں یہ پھل بنا ہے اور سوکھ گیا ہے۔ اسی طرح تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ براؤن سا ہو کے سوکھ رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوستو ہمارے پودے کی مٹی میں خوراک کی کمی ہے۔ اس کے لیے آپ نے کرنا کیا دوستو، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جس برانچ پہ آپ کا فروٹ صحیح سے نہیں بن رہا، یہ دیکھیں یہ برانچ ہے، اس پہ جو ہے نا صرف میل پھول آ رہے ہیں، یہ میل پھول ہوتا ہے۔ جو فیمیل پھول ہوتا ہے نا وہ اس طرح چھوٹا سا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسی برانچ کو جو ہے نا، یہ دیکھیں یہ فیمیل پھول کا لمبائی تھوڑی کم ہوتی ہے اور جو میل پھول ہوتا ہے اس طرح لمبا ہو جاتا ہے، اس طرح۔ تو ہم اس کو یہ جو برانچ ہے یہ ہمارے پودے کی خوراک کو کھا رہی ہے، تو ہم اس کو جہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے وہاں سے کاٹ دیں گے۔ اس برانچ کو ہم نے یہاں سے کاٹ کے، یہ دیکھیں کاٹ کے لا کر دیا ہے، یہ برانچ ہم نے نکال دی ہے۔ اب دوستو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب ہم اگر آپ اس کو اس سٹیج پہ آ گیا کہ اگر ہم اس کو آرگینک کھاد دیتے ہیں تو وہ 10-15 دن کے بعد جا کے اثر اپنا دکھائے گی۔ تو اس لیے ہم اس میں کرنے والے کیا ہے کہ ہم نے یہ میرا باکس بڑا ہے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ 2 ٹی سپون، یہ دیکھیں 2 ٹی سپون جو ہے نا اس میں بھر کے کھاد کے ایسے اس کو سپرنکل کر دینا ہے۔ 2 ٹی سپون اس طرح سے ہم اس میں سپرنکل کر دیں گے۔ دوستو یہ جو میں NPK فرٹیلائزر استعمال کر رہا ہوں یہ 20-20-20 ہے۔ اس میں 20% جو ہے نا وہ نائٹروجن ہے، اس میں پوٹاشیم ہے، فاسفورس ہے۔ تو ابھی جو دوستو آپ کے سامنے میں نے کھاد دی ہے پلانٹ کو، یہ NPK 20-20-20 ہے۔ اس میں نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم کی کھادیں برابر ہیں مقدار میں، اس لیے دی ہے کہ اگر ہم گوبر کی کھاد دیں گے تو اس کو 10 سے 15 دن لگ جائیں گے پودے کو ملتے، تو یہ فوراً پودے کو ملے گی۔ جو پودے پہ ہمارا فروٹ موجود ہے جو سوکھ رہا ہے وہ سوکھنے سے بچ جائے گا اور اس کا سائز انکریز ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے، 2-4 دن ٹھہر کے ہم اس کو گوبر کی کھاد گلی ہوئی یا کچن ڈیکمپوز دینا شروع کر دیں گے ہر تقریباً ہفتے کے بعد، تو انشاءاللہ ہمارا پودا دوبارہ سے اس میں خوراک کی کمی پوری ہو جائے گی۔ میں نے فرٹیلائزر دے دی ہے جو NPK میں نے آپ کو بتایا، اب ہم نے اس کو اچھی طرح پانی دینا ہے۔ تو دوستو اس کا فرٹیلائزر دینے کے بعد پانی کا خیال رکھنا ہے، پانی کی نمی اس میں بنی رہے، کیونکہ گملے میں ہماری جو پمپکن کی کدو کی بیل ہے یہ بڑی ہے تو اس کو پانی بھی زیادہ چاہیے، تو اس کو ہم نے پانی اچھی طرح دے دینا ہے۔ اب جو دوستو ہمارا فروٹ ہے نا وہ چونکہ ہمارے پودے کو پوری خوراک ملے گی، جب پوری خوراک ملے گی تو ہمارا پودا جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے وہ خوراک کو ٹیک کر کے اپنے اوپر تک پہنچائے گا، اور جو فروٹ ہے وہ نہ تو براؤن ہوگا اور نہ ہی وہ سوکھے گا، کیونکہ اسے خوراک نہیں ملی اس لیے فروٹ بڑا نہیں ہو رہا، اسے فاسفورس اور پوٹاشیم چاہیے ہوتا ہے، پھر ہی آپ کا پودا جو ہے نا فروٹ کو بڑا کرتا ہے۔ تو اس لیے ان کھادوں کا استعمال، کیونکہ آرگینک کھاد ہماری اس کی طاقت ختم ہوگی، میں بھی خود دینا بھول گیا تھا، اس کی وجہ یہی تھی۔ اگر ہم آپ آرگینک کھاد استعمال کرتے ہیں تو وہ 10-15 دن تک اثر شروع ہوگا تو جو ہمارا فروٹ لگا وہ سوکھ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اس کو NPK کھاد استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہمارا جو فروٹ اوپر لگ چکا ہے وہ بڑا ہو جائے۔ دوستو کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا ویڈیو کیسی لگی، اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ نئے دوست بھی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سب دوستوں کو اللہ حافظ۔